اور یہ بھی کہا گیا کہ کاغذات نامزدگی کے حوالے سے پی ٹی آئی کے جو کلیمز ہیں الیکشن کمیشن اس سے اگری نہیں کرتا. ای سی پی کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے میجورٹی کینڈیڈیٹس کے کاغذات کو ایکسیپٹ کیا ہے, منظور کیا ہے. اور یہ بھی سوال ہوا تحریک انصاف کے وکیل سے کہ آپ پھر کیا چاہتے ہیں کہ 100% کاغذات منظور ہو جائیں. تو اسی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. شعیب شاہین صاحب تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب صاحب کافی عرصے بعد اسکرین پر واپس آ رہے ہیں, ویلکم بیک. پہلا سوال تو یہی کرنا چاہیے آپ سے, آج کا جو فیصلہ ہے تاحیات نااہلی کے حوالے سے, آپ کا تعلق لیگر فریٹرنٹی سے ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ ان پرنسپل یہ ٹھیک ہے کہ تاحیات نااہل نہیں ہونا چاہیے کسی پولیٹیشین کو؟ دیکھیں, ایک تو آپ کا بہت شکریہ. میرا خیال ہے 2 مہینے کی بریک کے بعد ایکسپریس والوں نے آج مجھے اس قابل سمجھا کہ آج کے آپ کے پروگرام میں آؤں. دیکھیں, میں تو اس پہ اپنا موقف پی ٹی آئی کے بہاف پہ دے چکا ہوں. میرا موقف یہ تھا کہ جب تاحیات نااہلی ایک سپریم کورٹ ڈکلیئر کر چکی ہے تو جو لا امینڈ ہوا ہے سیکشن 232 الیکشن ایکٹ کا, وہ صرف پرسن اسپیسیفک تھا. وہ ایک لاڈلے کو بینیفٹ کرنے کے لیے یہ سارے قوانین بنائے گئے, اور جس میں سے ایک قانون یہ بھی ہے. جب سپریم کورٹ نے ایک آرٹیکل 62(1)F کی تشریح کرتے ہوئے لائف ٹائم بین کر دیا تھا, تو ایک ایکٹ کے ذریعے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. اس سے سپریم کورٹ نے بہرحال اس وقت میرے سے ایگری کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم سمیع اللہ ججمنٹ کو بارے میں ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا اس کو ریویو کیا جائے, اوور رول کیا جائے یا نہیں. دوسرا میرا رائے یہ تھی کہ دیکھیں, 5 سال پہلے کسی نے کرپشن کی, وہ ثابت ہو گئی, بلینز آف روپیز کی کرپشن پروو ہو گئی. آج بھی جن کے پاس کوئی رسیدیں نہیں ہیں, آپ اس کو 5 سال بعد کہتے ہیں جی دوبارہ آ جائیں ویلکم. 5 سال بعد آپ کی نااہلی ختم, آپ دوبارہ کرپشن کے لیے آپ کو جائز ہے اور آپ کرنا شروع کر دیں. لیکن میری رائے تو یہ تھی. اور دوسرا دیکھیں, اگر کوئی اس میں ابہام ہے, فرض کرو اس کے اندر ٹائم باؤنڈ نہیں دیا, لیکن ایک شخص جب صادق و امین نہیں رہا, یہ ڈکلیریشن آ گئی, وہ کیسے آ کر کے 5 سال بعد آ کر کہے گا اب میں صادق و امین ہو گیا ہوں, میں دیانتدار ہو گیا ہوں؟ یا اس کے اوپر کوئی کوٹ آف لا, اس کے اوپر قانون بنانے کا کوئی طریقہ پارلیمنٹ کو بھیج دیں, پروپوزل اور سجیشن بھیج دیں. یہ میں نے سپریم کورٹ کو سجیسٹ کیا تھا. لیکن آپ اس تاحیات نااہلی کو چینج نہ کریں, یا کانسٹیٹیوشن میکنگ اتھارٹی جو ہے پارلیمنٹ, وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ دوبارہ اس کو ریویو کر لے, دیکھ لے. آپ پارلیمنٹ کو واپس سجیشنز کے ساتھ بھیج دیں. آپ اس ابہام کو اس طرح دور نہ کریں کہ جناب چونکہ تاحیات نااہلی کی بجائے ہم اس کو 5 سال کر دیں یا 1 ٹائم کر دیں, تو میرا خیال ہے وہ مناسب فیصلہ نہیں ہوگا. شعیب صاحب, ویسے ہسٹوریکلی یہی ہوا ہے کہ تحریک انصاف نے جب بھی کسی ایسے فیصلے کی مخالفت کی ہے, دیکھا یہ گیا ہے کہ فیوچر میں جا کے وہ بھی اسی کا شکار ہو گئے. چاہے نیب لاز کی ہم بات کر لیں, صادق اور امین کی بات کر لیں, اب اس میں اگر آپ کی بھی تاحیات نااہلیاں شروع ہو گئیں تب آپ سپورٹ کریں گے اس نوشن کو؟ دیکھیں, مسئلہ یہ نہیں ہے. جب آپ مس یوز آف لا کرتے ہیں یا مس یوز آف اتھارٹی کرتے ہیں جو بھی ادارے, ہم تو اس وقت لا کی بات کر رہے ہیں نا. مس یوز آف لا کرنا چاہیں تو مجھے بتائیں غداری کے کیسز کے کتنے مس یوز ہیں, 3 MPO کے آرڈرز کے کتنے مس یوز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پی پی سی کو ہمارے اوپر لاگو کر دیا, 200 مقدمات بنا دیے. کیا ہم پورے پی پی سی کو تو نہیں ختم کریں گے نا؟ ہم ان لوگوں کو خلاف ایکشن لیں یا ان لوگوں کو تطہیر کریں جو مس یوز آف اتھارٹی کرتے ہیں یا مس یوز آف لا کرتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ آپ اینٹی منی لانڈرنگ لاز جو ہیں ان کو ہی ختم کر دیں یا اینٹی کرپشن لاز کو ہی ختم کر دیں, میرا خیال ہے وہ مناسب نہیں ہوگا. آج دیکھیں, وہی نیب تھی نا, اسی نیب نے جو سزا دلوائی تھی, اور پھر آج بھی ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کا پھڈا تو باقی ہے. ان کے نام انہوں نے رسیدیں نہیں, قطری خط بھی واپس لے لیا, فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر نواز شریف نے کہا یہ ہے وہ رسیدیں, وہ ذرائع وہ نہیں پیش کیے. ساتھ حسین نواز نے کہا تھا الحمدللہ مریم نواز اس کی بینیفیشل اونر ہے. یہ ساری ایڈمیشن کے بعد بھی آج وہ بری ہو جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ نیب وہاں تو جا کر کہتا ہے کہ جناب ہمیں کوئی اعتراض نہیں, اپیلیں ایکسیپٹ کر لیں, ہم اپنی اپیلیں بھی واپس لیتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ان کو ان ہز ایبسنس اشتہاری مجرم کو بھی ضمانت پروٹیکٹیو بیل بھی دے دیں. وہ ساری غیر قانونی تھی. لیکن جب مس یوز آف لا ہونا شروع ہو جائے, ہاں کسی کے خلاف ہو, ہمارے خلاف تو ہو رہا ہے, صرف نیب تھوڑا کر رہا ہے. مجھے بتائیں FIA نیب آج تک یہ کہتے رہے سائفر میں جناب سزائے موت ہوگی, جناب اس میں تو مقدمہ سزائے موت کا ہے. جب سپریم کورٹ نے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آرگومنٹ سنے, انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ تو بیلیبل افینس ہے. کیا ہوا ان کے پاس؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پولیٹیکل وکٹمائزیشن آپ کرنے لگے ہیں کسی ایک شخص کے خلاف تو اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ نیب لا ہوگا تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، پھر بھی ہو جاتی ہے۔ آپ نے جب وکٹمائز کرنا ہے تو اس کے لیے ہر وہ حربہ اور طریقہ استعمال کر لینا ہے جو آج عمران خان کا۔ شعیب صاحب، آپ جو ہے وہ نیوٹرالٹی کے حوالے سے بالخصوص تحریک انصاف بہت سے کلیمز کرتی ہے کہ سسٹم کی نیوٹرالٹی نہیں ہے، الیکشن کمیشن تو کہہ رہا ہے کہ 76% کاغذات ہم نے منظور کر لیے، اس کے علاوہ نگران وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں خان صاحب ملوث تھے یا نہیں، تو یہ نیوٹرالٹی نہیں ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو ایک بات واضح کر دوں کہ نیوٹرلٹی تو خیر ختم ہے، ان کے اوپر سارے ادارے ایک پیج پہ کھڑے ہو کر ایک شخص کی دشمنی میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ملک کو معاشی تباہی کی دلدل میں دھکیل دیا۔ آج آپ کے پاس جو سچویشن ہے، آج سے 2 سال پہلے بہترین حالت میں آپ کا چلتا ہوا ملک تھا، آپ نے ملک کو تباہ کر دیا ان لوگوں نے، سب نے مل کے، لیکن کوئی نیوٹرلٹی نہیں ہے۔ دوسری بات، میں الیکشن کمیشن کی بات کروں، الیکشن کمیشن اچھا جو فرسٹ لیڈرشپ تھی ہماری ساری کی ساری بشمول میرے، سب کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے، اور اس کے بعد اور اسی ترتیب اور اسی رفتار سے ہائی کورٹس نے، الیکشن ٹریبونلز نے وہ ہمارے ایکسیپٹ کیے۔ یہاں سے آپ ان کا اندازہ لگا لیں، آپ کا پورا میڈیا دکھاتا رہا، ایون پروونشل الیکشن کمشنر پنجاب نے لکھ کے دیا کہ جناب ریٹرننگ آفیسرز کے دفتروں کے اندر باہر پولیس ان کو چھاپے مار رہی ہے، اٹھا رہی ہے، اغوا کر رہی ہے، تشدد کر رہی ہے، اور کوئی ان کو فیسلٹی نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کا بندہ صرف کہہ دینا ہی کافی ہے، ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، وہ امتیاز صاحب نام کا بندہ، اس نے کہا کس پارٹی کا، اس نے کہا پی، اس نے پی نام لیا، ابھی پیپلز پارٹی کا تھا، اس کو اٹھا کے لے گئے۔ جب تھانے میں گئے انہوں نے کہا میں تو پیپلز پارٹی کو، انہوں نے کہا آپ نے پی کا نام نہیں لینا تھا، آپ نے پیپلز پارٹی لینا تھا، ہم ایک پی سنتے ہیں اور پی ٹی آئی سمجھ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ امجد پرویز جو نواز شریف کا وکیل ہے، وہ جب پرویز الہی کے کاغذ اٹھا کر گیا، اس کے ساتھ سردار رازق ہمارا لاہور ہائی کورٹ اور پنڈی بینچ کا صدر تھا، وہ جب جاتے ہیں اس کے ساتھ اور وکیل بھی ہوتے ہیں، سب کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور جا کر کے تھانے میں بند کر دیتے ہیں، رات کے 8 بجے کے بعد چھوڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے شعیب صاحب، میرے پاس ٹائم کم ہے، آخری سوال آپ سے، جو سینٹ میں الیکشن کے التوا کے حوالے سے قرارداد منظور ہوئی، پی ٹی آئی کے رکن وہاں بیٹھے ہوئے تھے، خاموش کیوں رہے؟ ان کے خلاف ان کو شو کاز نوٹس ہوا ہے، ان کے اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے کورم کی نشاندہی کیوں نہیں کی، اور آپ نے کیوں اس پہ فوری طور پر ریئیکٹ نہیں کیا، اور ان کو شو کاز نوٹس دے دیا گیا ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، ہم شدید اس کی مذمت کرتے ہیں کہ وہاں ایک 12 یا 13 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے 104 کے ہاؤس پہ اٹھا کر کے سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو کہ پتھر کی لکیر ہے اس کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن بالکل ایک ہومیوپیتھک قسم کا دوائیاں لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے کسی قسم کے ہمارے جو گریونسز تھے ان کو ریڈریس نہیں کیا۔ ایک چٹھی لکھ دینا کافی نہیں ہوتا، ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں، اور ان کو میں نے لکھ کے بھی دیا، زبانی بھی آرگومنٹس کیے، آپ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو نہیں ہٹائیں گے تو یہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان کو ہٹا بھی دوں گا تو شاید اگلا آئے گا وہ بھی یہی کام کرے گا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سر شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ ان کا کہنا یہی تھا کہ جو تاحیات نااہلی کے حوالے سے تحریک انصاف کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ 5 سال بعد کسی نے کرپشن کیا ہے، وہ واپس آ کر دوبارہ سے انتخاب لڑے، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں، اور بریک کے بعد نون لیگ کی سیاست کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے۔ Stay with us۔